نہ توڑتے. یہ ثابت ہو گیا ان کا فیصلہ غلط تھا توڑنے کا. عدلیہ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا اور آج ان کے اپنے ہی ایم این ایز عدالتوں میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں جانے دیں, ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. اب آپ سمجھیں. دیکھیں, میں اس کا حصہ نہیں ہوں کے پی کے کا, تو وہاں کا گورنر بھی ہے, چیف منسٹر بھی ہے, اور الیکشن کمیشن سے ان کی مشاورت بھی چل رہی ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. سر, آپ حکومت کا حصہ ہیں, سیاست اپنی جگہ پر, اور اس وقت سیاست ہی ہو رہی ہے, لیکن عوام کا فورکس نکل گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے. اس حوالے سے حکومت اور ججز, ایون اسٹیبلشمنٹ, ایون سیاستدان, ایون جتنے بھی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز جو اشرافی ہے, وہ اپنی برات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کسی طریقے سے بھی, اور نہ ہی عوام کو کوئی ریلیف ملنے کے لیے کوئی امید سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں, آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ملکوں پہ مشکل وقت آتے ہیں اور وہ اسٹرگل کرتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں. جو کہ معاہدے ہوئے تھے وہ ریاست کے ساتھ ہوئے تھے, کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. تو اگر ریاست کے جو معاہدے اگر نہ مانے جائیں تو وہ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے جو مشکل فیصلے انہوں نے کیے پی ٹی آئی نے, ہم نے اس کو منوان ویسے مانا, اور ان کے بہاف پہ ہم وہاں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. اور پوری دنیا, جب آپ ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹس آنر کریں گے تو پھر آپ کو پوری دنیا بھی سپورٹ کرے گی. انشاءاللہ مشکل وقت بہت جلد ٹل جائے گا, اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ دوبارہ پاکستان کو صحیح سمت پہ لے آئے گی. دیکھیں, آپ سب مفروضوں پہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بات یہ سنی جا رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے والا, ایک ہے کہ رمضان آنے والا ہے, ایک طرف سے میاں نواز شریف آنے والے ہیں. یہ تو مفروضے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گیا ہے, ہم نے پارٹی کے ٹکٹس کے لیے درخواستیں مانگ لی ہیں, اور ہم اپنے الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور جب بھی الیکشن کرائیں گے ہم اس میں حصہ لیں گے. باقی جو عدالتوں کے فیصلے ہیں یا کوئی اور اداروں کے فیصلے ہیں اس کا جب آئیں گے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں. سر, یہ بات بتائیے گا کہ بظاہر آپ جیسے 10 ماہ سے پی ڈی ایم کا حصہ ہے, حکومتی اتحاد کا حصہ ہے, سرائیکی صوبے کے اوپر آپ لوگ کیا کام کریں؟ دیکھیں, ہمارا منشور کا حصہ ہے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہمارا اپنا منشور ہے, ہمارا اپنا پروگرام ہے. تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ اگر حکومتی اتحاد میں حصہ لینے سے آپ کے منشور بدل جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ میجورٹی سے فیصلے ہوں گے. اگر انشاءاللہ اتنی اکثریت اگر ہوگی تو ہم انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جب جنوبی پنجاب اتحاد بنا تھا اور ان کے کافی تعداد میں اراکین تھے, اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ کریں گے جو ہمیں اس خطے کو صوبہ بنا کے دے گا. اور اس وقت پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر صوبہ بنا کے دیں گے. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ضم کر دیا پی ٹی آئی کے اندر, اور 4 ووٹوں سے وہ وزیر اعظم بنے. میاں وہ اپنا عمران خان صاحب 176 ووٹ لیے, 172 کی ضرورت تھی. آپ بتائیں, جنوبی پنجاب اتحاد اگر ووٹ نہ کرتا تو کیا وہ بن سکتے تھے؟ تو اس لیے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, ان کو چیٹ کیا گیا, ان کو غلط بیانی کی گئی کہ ہم 90 دن میں آپ کا جو ہے صوبہ دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ 90 دن میں کیا انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کوئی بل پاس نہیں کیا؟ کئی بلڈوز کیے انہوں نے زبردستی. اور اگر چاہتے تو میرے بیٹا علی حیدر نے قرارداد پیش کر دی تھی پنجاب اسمبلی میں, اگر چاہتے تو امپلیمنٹ کرتے, اور اس کو بھی بلڈوز کرنے کی ضرورت نہیں, ہم بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے. ہماری پارٹی کے 56-57 ووٹس تھے, ہم بھی تو ساتھ ہوتے. ہماری پارٹی کے 23 ووٹس تھے سینٹ میں, ہم وہ بھی ووٹ دے دیتے. تو کہاں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے مشاورت نہیں کی. بھائی, مشاورت آپ سے اس وقت کرتے جب آپ وعدہ نہ کرتے. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے, ہم اس وعدے سے پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے.
تو اس لیے ہم تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں. سر خان صاحب نے پہلے امریکہ پہ ملبہ ڈالا کہ جی انہوں نے سازش کی، پھر اسٹیبلشمنٹ پہ ملبہ ڈالا کہ انہوں نے سازش کی. اب وہ امریکہ سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ جو ہے نا وہ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ He has lost his credibility. وہ جو ایک آدمی کی ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہو چکی ہے کہ اگر دو باتیں ایک ہی سانس میں لیں گے کوئی اعتبار نہیں کرے گا. وہ کہتے تھے کہ امریکہ نے سازش کی، پھر کہتے تھے جنرل باجوہ نے سازش کی، پھر کہتے تھے کسی اور لوگوں نے سازش کی، پھر پولیٹیکل پارٹیز پہ کہتے تھے، اور جو ان کے اتحادی تھے جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا. عدم اعتماد پیورلی آئینی طریقہ کار ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ سب غدار ہیں. جو ان کو ووٹ دیں وہ ٹھیک ہیں، جو ان کو ووٹ نہیں دیں وہ کہتے غدار ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. اور جو اسٹیٹ سیکرٹ ہوتے ہیں وہ انڈر اوتھ ہوتا ہے پرائم منسٹر کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹ باہر بیان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی اسٹیٹ سیکرٹ آپ کو آج تک بتائی ہے؟ کبھی میں نے یہ آپ نے ہم سے، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کس لیے نکالا گیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا، کیونکہ وہ ایک راز ہیں، قومی راز ہیں، وہ آپ کے سینے میں ہوتے ہیں. آپ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ قومی راز افشا نہیں کریں گے. وہ تو ہر چیز بتاتا جا رہا ہے. وہ تو جو چیز نہیں بتانی وہ بھی بتا رہے ہیں. نہیں پھر ریپیٹ کریں. یہ بتائیں کہ عدم اعتماد آئینی ہے یا غیر آئینی؟ بس یہ بتا دیں. جی جی دیکھیں، ہم نے اپنے دور میں جب میں وزیر اعظم بنا تو آن دا فلور آف دا ہاؤس میں نے 2 فیصلے کیے تھے. ایک فیصلہ کیا تھا جو عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ نظر بند ہیں ان کو میں رہائی کا آرڈر کرتا ہوں. یاد ہے یا نہیں آپ کو؟ دوسرا میں نے ریکویسٹ کی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہ ملک کے حالات گمبھیر ہیں، یہاں ٹیررزم ہے، الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں، اور اس سے ہٹ کر اکانومی کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میں اکیلا حکومت نہیں چلا سکتا، جبکہ میرے پاس 264 ووٹ تھے، 2/3 میجورٹی تھی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے آپ کا، اور انہوں نے مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیا، جس کی وجہ سے ہم نے تاریخ رقم کی کہ I was the only unanimously elected prime minister in the history of Pakistan. اگلانی صاحب، عمران خان پر 70 سے زائد مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور یہ بتائیے کہ ان مقدمات کے تحت اگر عمران خان کی گرفتاری کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اسے کس طرح سے دیکھتی ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، یہ بتائیں، بے نظیر بھٹو گرفتار ہو جائے وہ ٹھیک ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہو جائے وہ ٹھیک ہے؟ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ یا وہاں زرداری صاحب، یا میری چھوڑ دیں، ہم تو ورکر لوگ ہیں. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے علاوہ حمزہ شہباز کو، پھر ان کے بعد فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کیا، وہ سب جائز تھے. اور یہ انٹچیبل ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہی نہ لیں. ہمیں تو ابھی بھی، میرے اوپر ابھی تک 30-40 کیسز ہیں، میں بھگت رہا ہوں. کبھی کسی کو بتاتا ہوں کہ میں آج کیس کے اوپر جا رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ میں نے اعلان سنا ہے کہ جی وہ بلائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اریسٹ دینے ہیں مگر اپنی اریسٹ نہیں دینا، باقی ساروں کو لے جائیں، بھلے ہمارے مخدوم صاحب کو بھی لے جائیں مگر خود نہیں جانا. سر، آپ نے بھی حکومت لڑکی، لیکن اس وقت جو حکومت کو سامنا ہے IMF کی طرف سے ابھی بھی کوئی اسٹیج ذکر نہیں ہے، یہ جو چیلنج ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ PDM کے حکومت اس چیلنج سے؟ کل میں نے ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مطمئن کیا ہے ان کو، اور وہ مطمئن کیا چیز کی ہے کہ جب معاہدہ ہونے کے بعد سابق وزیر اعظم نے ایک پرائم منسٹر پیکج دیا تھا اور اس پہ کہا میں بجلی اتنی کم کر رہا ہوں، پیٹرول میں اتنا کم کر رہا ہوں، اور یہ میں لوگوں کو مراد دے رہا ہوں. اس سے یہ نقصان کیا ہوا
کہ IMF نے کہا یہ معاہدہ خلافی ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا جو ڈیفیسٹ ہو گیا وہ ان کی وجہ سے ہوا. انشاءاللہ we will overcome all these crises اور انشاءاللہ we make Pakistan strong.